ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام کامل اور مکمل دین ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم میں سے کسی آدمی کا عقیدہ نہیں ہے کہ اسلام نامکمل دین ہے. ایک شخص یہودی تھا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور اس نے کہا کہ آپ کے قرآن مجید میں ایک جملہ ہے کہ اگر وہ ہمارے مذہب میں ہوتا تو ہم اس دن جشن مناتے، خوشی مناتے. تو انہوں نے پوچھا وہ کون سا جملہ ہے؟ تو یہ جملہ اس نے پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن آپ کا دین مکمل ہے. اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں اس میں یہ جملہ نہیں تھا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ اپنی ساخت کے اعتبار سے مکمل شریعتیں نہیں تھیں. ان کا نبی کامل نہیں ہوتا تھا، ان کی شریعت کامل نہیں ہوتی تھی، ان کی کتاب مکمل نہیں ہوتی تھی. جب تمام کتابوں کے آخر میں قرآن مجید کی کتاب آئی، اور تمام رسولوں کے آخر میں افضل الرسل آئے، اور تمام شریعتوں کے بعد جب شریعت محمدیہ آئی، تو جا کے اس جملے کا کہنے کا ماحول بنا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کا دن آپ کا دین مکمل ہو گیا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنا عرصہ گزرا ہے، اس میں تو مختلف اقوال ہیں. لیکن علم تاریخ کے ایک بہت بڑے عالم علامہ محمد بن جریر طبری نے 8,000 کا قول نقل کیا ہے، اور 6.5 کا بھی. تو اگر مان لیا جائے کہ 8,000 سال ہیں، تو یہ 8,000 سال تکمیل انسانیت کا سفر ہے. پھر اس میں کتنے انبیاء آئے؟ 1,24,000 انبیاء، 315 رسول، 70 صاحب امت رسول، اور 5 اولو العزم من الرسل. یہ تمام آئی، یہ بھی تکمیل انسانیت کے سفر کے طور پر آئے. کتابیں کتنی آئیں؟ تو بڑی کتابیں تو 3 آئیں، اور باقی صحیفے آئے، الواح آئے، رسائل آئے. تورات، زبور، انجیل، یہ تو بڑی کتابیں ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے صحیفے اور رسائل آئے. یہ بھی تکمیل انسانیت کا ایک سفر ہے. تو دین کامل ہوا جس دن یہ آیت اتری. ایک بہت بڑے پتے کی بات ہے کہ یہ آیت کب اتری. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 40 سال تو کے بعد نبوت ظاہر ہوئی، تو فوراً یہ آیت نہیں اتری. پھر 13 سال آپ مکہ میں رہے تو بھی یہ آیت نہیں اتری. پھر آپ 10 سال مدینہ میں رہے تو پہلے سال یہ آیت نہیں آئی، دوسرے سال نہیں آئی، تیسرے سال نہیں آئی، چوتھے سال، 5ویں، 6، 7ویں، 8ویں، 9ویں نہیں، یہ 10ویں سال آئی. پہلے کیوں نہیں آئی؟ ابھی تدریجاً وہی آ رہی ہے، احکام بتائے جا رہے ہیں. تو اگر پہلے سے اعلان ہوتا کہ آج مکمل ہیں تو بعد میں تو احکام بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جو انتہائی قیمتی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، یہ آیت اتری ایام حج میں، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام صرف 3 مہینہ زندہ رہے، پھر وفات پا گئے. ذی الحجہ کی 9 تاریخ آپ خود حساب لگاؤ. اگر مان لیا جائے کہ وہ مہینہ 30 دنوں کا تھا تو 21 دن ہو گئے. اس کے بعد ایک محرم اور سفر ہے،
تو اس کے 30 لگاؤ، 60 دن وہ ہو گئے، 81 دن ہو گئے، اور ربیع الاول کے 90 دن آپ کا انتقال ہوا، تو 90 دنوں کے بعد 9واں دن، 81 اور 9 90، 3 مہینے، ٹھیک 3 مہینوں کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ اس کا معنی یہ ہوا یہ آیت ان آیات میں جو آخر میں اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں 2 قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور ایک خیال یہ پایا جاتا ہے کہ اسلام کا گہرا تعلق ہے۔ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور گہرا تعلق ہے، یہ 2 الگ الگ خیالات ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ دراصل سیکولر قسم کے لوگ ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے تعلق ہے تو وہ مذہبی لوگ کہلاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں سیاست تقسیم ہے مذہبی اور لا مذہبی میں، لیکن لوگ لا مذہبی نہیں کہتے اس کو۔ اجی صاحب دینی اور لا دینی میں، تو لوگ ان کو لا دین نہیں کہتے۔ اب کہنا تو چاہیے، لیکن غالباً علماء کرام رعایت کرتے ہیں کہ لا دین کہیں گے تو وہ اس کا پھر معنی یہ ہوگا کہ یہ بے دین لوگ ہیں، کلمہ تو پڑھ دیں۔ اس احتیاط کی وجہ سے یہاں علم متضاد تبدیل ہو گیا، کہتے ہیں دینی اور سیاسی، دینی اور سیاسی۔ ہمارے پاکستان کے عوام کا مزاج یہ ہے کہ وہ دینی جماعت کو ووٹ نہیں دیتے یا بہت کم دیتے، اور آپ کے پنجاب والوں سے قسم اٹھائیے تو یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں ان جماعتوں کو جو آزاد خیال ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ آئیں گے تو پابندیاں زیادہ ہوں گی، عورتوں کو پھر پردہ کرنا پڑے گا، مردوں کو پھر نماز پڑھنی پڑے گی، تو وہ یہ سوچتے ہیں یار یہ اتنی سختی کون برداشت کرے گا، تو وہ ووٹ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو اور پی ٹی آئی کو۔ اور اس طرح ہم اسلام کے آفاقی نظام کے ثمرات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب کامل اور مکمل دین کا معنی تو یہ ہے کہ اس کے اندر تمام ضرورتیں پوری ہوں۔ اگر وہ میری ضرورتیں پوری نہیں کرتا تو وہ کامل دین تو نہیں ہے۔ اگر وہ میری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا تو یہ کامل دین تو نہیں ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام میں سیاست کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اب آپ کی زندگی کیسی ہے؟ تو اس کے لیے آپ ممبر پر کیوں اعتماد کرتے ہو؟ خود دیکھو۔ ہو سکتا ہے تمام علماء نے آپس میں مشورہ کیا ہو کہ ان کو ایسی بات بتانی اور اصل بات وہ نہ ہو، تو آپ لوگ خود دیکھو۔ ایک وقت تھا کہ سیرت صرف عربی اور فارسی زبان میں ملا کرتی تھی، تو اس سے استفادہ مشکل تھا۔ اب تو وہ سیرت اردو میں ملتی ہے اور مستند سیرتیں موجود۔ اگر کہیں سے ہماری بات اس سیرت کے خلاف ہو یا ہم غلط بتا رہے ہوں تو آپ وہ سیرت کا حوالہ دے کر ہمیں روکو، اور اگر ہم ٹھیک بتا رہے ہیں تو پھر آپ مانو، اور تو کوئی راستہ نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنا اندازہ لگائیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے اور اب مدینہ چلے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب مدینہ کیوں گئے؟ بادی النظر میں تو مدینے کے جانے کو کا تک تو نہیں بنتا
اس لیے کہ مکہ ہر حال میں اعلیٰ ہے مدینہ سے۔ ایک نماز آپ مدینہ میں پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور ایک نماز آپ مکہ میں پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ پھر تو آپ کاروباری لوگ ہو نا، پتہ تو ہے لاکھ زیادہ ہے یا 50,000 زیادہ ہے؟ 50,000 زیادہ یا لاکھ؟ تو آپ لاکھ چھوڑ کر چلیں گے پھر تو خسارہ ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھو کہ مکہ میں اور کیا ہے، بیت اللہ ہے، بڑی بات۔ آپ کہیں اور جائیں گے تو آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنا پڑے گا، اور بیت اللہ میں رہیں گے تو آپ کو کسی اور شہر کی طرف منہ نہیں کرنا پڑتا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں، وہ ہے پاسباں ہمارا۔ اب مکہ کو، بیت اللہ کو دیکھنا ثواب، طواف، مقام ابراہیم، زمزم کا پانی، یہ فضیلتیں ہیں۔ آپ ان تمام فضیلتوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مدینہ جو یثرب کہلاتا ہے، اور آپ کے جانے سے پہلے وہ حرم بھی نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ اس کی کیا ہوئی؟ میں ایک طالب علم ہوں، آپ میری بات سنیں، آپ مانے نہیں، آپ اپنی الگ تجزیہ کریں اور تبصرہ کریں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ نہ جاتے تو اسلام کی کامل اور مکمل تصویر سامنے نہ آتی۔ پھر اسلام چند عبادات کا مجموعہ ہوتا، جس طرح ہمارے جرنیل یا ہمارے ججز یا ہمارے سیکولر طبقہ چاہتا ہے کہ اسلام کا تعلق مسجد سے ہو، اور مسجد سے باہر اس کا کوئی تعلق نہ ہو، وہاں ہم آزاد ہوں۔ اب آپ کن امور کے لیے مدینہ چلے گئے؟ عجیب بات۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نمازوں کے لیے، تو نماز پر پابندی تو ختم ہوگی جب عمر رضی اللہ تشریف لائے، اسلام مسلمان ہوئے۔ آپ حج کریں، حج کے لیے تو مکہ زیادہ مناسب ہے، رمضان کے روزے بھی رکھیں اور آپ زکوٰۃ بھی دیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن مکہ میں ابو جہل کی ایک ریاست قائم تھی۔ مکہ میں جو ریاست تھی اس کا بڑا تھا ابو جہل، ہشام ابن حکم اس کا سربراہ تھا۔ اب نبی علیہ السلام یہاں رہتے تو وہ ابو جہل کی ریاست میں رہتے۔ ابو جہل کی ریاست میں رہنا گناہ تھا، اور الگ ریاست بنانا اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ضروری تھا، تو ابو جہل کی ریاست کو چھوڑ کر وہاں مدینہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی ریاست بنائی۔ اور پھر جو بدر کی لڑائی ہوئی اس کے اندر تو اہم کارنامہ یہ تھا کہ اس مکہ کی ریاست کے سربراہ کو قتل کر دیا ہے، تاکہ مکے کی ریاست کمزور پڑ جائے۔ اس کے بعد اس کا سربراہ ابو سفیان ابن حرب بنا، اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں، اس لیے کہ وہ بعد مسلمان ہو گئے۔ آپ مکہ والوں کے ساتھ جتنی بھی لڑائیاں دیکھو ابو جہل کے بعد، وہ تمام کی تمام لڑائیاں ابو سفیان ابن حرب کی سربراہی میں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ احد کے اندر بہت نقصان ہوا، اور اس نے 70 صحابہ کو شہید کر کے پہاڑی پہ چڑھا اور کہا، لوگو تمہارے اندر افی القوم محمد، آپ کے اندر محمد زندہ ہے؟ تو زندہ تو تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے عمر سے کہا جواب نہیں تو۔ پھر کہا افی القوم ابو بکر بن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ تیسری بار کہا عمر بن خطاب ہے، جواب نہیں آیا۔ تو کہا لوگو وہ سب کے سب مر گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے جواب تو دیتے۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، کذبت یا عدو اللہ، ابقى اللہ ما یخزیک، اللہ جب تک آپ کو ذلیل نہیں کرے گا اس وقت یہ تینوں زندہ رہیں گے۔ پھر اس نے نعرہ لگایا اولو حبل حبل زندہ باد، یہ اسلام کے مقابلے میں ایک نعرہ تھا فسطائیت کا۔ ابھی تک آپ علیہ السلام نے کہا جواب نہیں دو، بخاری شریف میں آیا، اب کا جواب دو۔ کیا جواب دیں؟ اولو حبل کے مقابلے میں اللہ اجل،
اور انہوں نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، آپ کے جو 70 آدمی مارے گئے ہیں یہ آپ کو عزا کی پٹکار ہے، عزا آپ کے ساتھ نہیں تھا اور ہمارے ساتھ عزا تھا تو ہم جیت گئے۔ تو اب نبی علیہ السلام نے عمر سے کہا اونچی آوازیں بولو لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس مولا ہے آپ کے پاس نہیں، خیر ہے آج ہم ہار گئے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ہی جیتیں گے انشاءاللہ۔ آپ اندازہ لگو، میں یہ اندازہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ مسلسل مکہ میں رہتے تو مکہ میں رہتے تو آپ مدینے کی ریاست قائم نہیں کر سکتے تھے، اقامت حدود نہ ہوتی، کسی شرابی کو کوڑے نہ لگتے، کوئی آدمی زنا کرتا وہ رجم نہ ہوتا، سنسار نہ ہوتا، کوئی آدمی بہتان باندھتا الزام لگاتا اس کو کوڑے نہ لگتے، کوئی آدمی قتل کرتا وہ قصاصاً قتل نہ ہوتا۔ یہ تمام سزائیں اسلامی عدالت کی، یہ تمام سزائیں ہیں۔ کوئی چوری کرتا اس کا ہاتھ نہ کٹتا، چوروں کے ہاتھ کٹیں، یہ تمام سزائیں ہیں اسلامی عدالت کی، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اور عدالت تب ہوتی ہے جب اسلامی حکومت ہوتی ہے، اور اسلامی حکومت تب ہوتی ہے جب اسلامی سیاست ہوتی ہے، اور اسلامی سیاست تب کامیاب ہوتی ہے کہ عوام اس کا ساتھ دیں۔ انتہائی قابل احترام سامعین، میں خالصتاً نظریاتی باتیں کر رہا ہوں، اس بڑے مجمع کے اندر